السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ پھر ایک نیا سبق لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اس سے پہلے بہت ساری ویڈیوز اور ہمارے اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس کو دیکھے ہوں گے، اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آئیے ایک نیا سبق لے کر آج حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سبق بھی نہایت ہی اہم ہونے والا ہے۔ آج جو سبق میں لے کر آیا ہوں، فن تجوید میں اس کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کے قواعد موجود ہیں۔ یہ اتنا عظیم الشان قاعدہ ہے، اگر اس کی تھوڑی سی بھی احتیاطی اگر برتی جائے تو ہماری قرات جو ہے، ہمارے پڑھنے کے انداز میں بہت سارے نقص آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی رعایت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمیں بہتر ڈھنگ سے قرآن کریم کو پڑھنا آ جاتا ہے، اور اچھی آواز اور ہم لہن سے اچھی آواز سے قرآن کو ہم مزین کر سکتے ہیں، اور لہن جلی اور لہن خفی سے قرآن کو بچا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو قاعدہ ہے وہ تختی نمبر 9 ہے۔ نورانی قاعدہ کا جو قاعدہ ہے وہ اظہار ہے۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنا، کھول کر بیان کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا۔ تجوید کی اصطلاح میں اظہار کہا جاتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں کے 6 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بلا غنہ پڑھیں گے اور جلد ادا کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلد ادا کرنے کو اظہار کہا جاتا ہے۔ اظہار کہاں ہوتا ہے، اظہار کب کیا جائے گا، آئیے اس کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں۔ اظہار کرنے کے اظہار جو ہم قرآن کریم میں کریں گے اس کے کچھ قاعدے ہیں۔ 6 حروف جس کو حروف اظہار یا حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ 6 حروف جو ہیں حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ شروع حلق، سینے کی طرف سے جو شروع حلق ہے، یہاں سے حمزہ ہا، درمیان حلق سے عین ہا، اخیر حلق سے غین خوا کا استعمال ہوتا ہے، یا غین خوا کا مخرج ہے جہاں سے ہم ادا کرتے ہیں۔ تو یہ 6 حروف ہیں۔ اور نون ساکن اور تنوین کے بارے میں آپ جان چکے ہوں گے۔ نون ساکن بولتے ہیں جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن بولتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کا یہ قاعدہ نمبر 1 ہے۔ قرآن فن تجوید میں اس کے بہت سارے قاعدے ہیں۔ نورانی قاعدے میں 4 قاعدے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پہلے ہم نے اظہار پڑھا، پھر اخفا ہے، آگے اور 2 قاعدے آئیں گے انشاءاللہ ترتیب وار، اسے بھی ہم پڑھیں گے جب وقت آئے گا، اس کو بھی واضح انداز میں بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اظہار کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ اظہار کسے کہتے ہیں ابھی آپ کو میں بتا چکا ہوں، اور ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلد پڑھیں گے، اور جلد پڑھنے کو اظہار کہا جاتا ہے۔ جلد پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اظہار کہا جاتا ہے، یعنی ظاہر بالکل غنہ نہیں کرنا ہے۔ نون ساکن تنوین کا یہ قاعدہ نمبر 1 ہے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خوا، یہ 6 حروف ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد۔ قرآن کریم میں جہاں بھی آئے گا وہاں بتائے کہ نون کو ظاہر کر کے، نون ساکن کو ظاہر کر کے یا تنوین کو ظاہر کر کے ہم پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے آئیے اس کے بارے میں بھی ہم سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال لے لیتے ہیں، جیسا کہ نورانی قاعدہ میں مثال بھی مذکور ہے۔ طیرن ابابیل، طیرن، طا یا زبر طے، اس کا اجرا کر لیتے ہیں۔ طا یا زبر طے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یا لین ہوگی، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے۔ تو طا یا زبر طے، را 2 زبر رن، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین بولتے ہیں۔ را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے۔ تنوین کے بعد ہم نے قاعدہ پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے، تو یہاں بھی طا یا زبر طے، را 2 زبر رن، یہاں 2 تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین ہے۔ اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے نون ساکن، اس لیے تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلد ادا کریں گے۔ جیسے طیرن ابابیل، طیرن ابابیل۔ آئیے دوسرا قاعدہ، دوسرا مثال دیکھتے ہیں۔ من علیہا، یہ نون ساکن کی مثال ہے۔ میم نون زبر من، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکنہ کہا جاتا ہے۔ جزم سے پہلے نون کے اوپر میم کے اوپر زبر ہے، بولتے کہ میم نون زبر من، نون جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکنہ بولتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے
अलैहा में ऐन है, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ ऐन है, इसलिए यहाँ भी नून साकिन का इजहार होगा। यानी नून साकिन की आवाज़ को नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना जल्द पढ़ेंगे। इसी यहाँ भी मन अलैहा लिमन खशिया, यहाँ भी नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से खौ है, इसलिए यहाँ भी नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके जल्द पढ़ेंगे। मिन गैरिही, यहाँ भी नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से गैन है, इसलिए इसको भी ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। यह मोटा मोटी हमने आपके सामने इजहार के कवायद बयान कर दिए हैं। बहुत ही आसान है, समझने वालों के लिए, ना समझने वालों के लिए हर चीज़ मुश्किल होती है। अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत करें और वीडियोस को आगे पीछे करके हम देखते जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने पूरी तरीके से आपको समझा दिया कि इजहार किसे कहा जाता है, इसे कब करना है, कहाँ करना है, हुरूफ इजहार कितने हैं, इसको हुरूफ हल्की भी कहा जाता है। हुरूफ हल्की 6 हैं, उसके 3 मखरज हैं। शुरू हलक से हमज़ा हा, दरमियान हलक से ऐन हा, आखिर हलक से गैन खौ। इसको अदा करेंगे, इसलिए इसको हुरूफ हल्की कहते हैं। और ये हुरूफ हल्की जहाँ भी आएगा कुरान करीम को हम निकाल के खोल के पेज दर पेज, सफ़ा दर सफ़ा हम देखें कि हुरूफ नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की कहाँ है, उसको अपने नोटबुक में लिखें और उस कई सारे मिसालों के ज़रिए से प्रैक्टिस करें, ताकि हम कुरान करीम में जा बजा जब ये हुरूफ का हमें सामना हो तो हम इजहार के साथ कुरान करीम को पढ़ने वाले बने। यही चंद बातें थी आप हजरात से। दोस्तों, आप हजरात से एक दरख्वास्त ये कर दी थी कि जो हजरात हमारे चैनल में नए हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुरान करीम या तजवीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, या दीगर साथियों को, दीगर दोस्तों को, दीगर अहबाब को सीखने की ज़रूरत है, उन तक हमारी वीडियोस को ज़रूर भेजिए। ख़ासकर उन तालिब इल्मों के लिए हमारी वीडियोस निहायत अहम होती है जो तालिब इल्म कुरान करीम को तजवीद के साथ या तरतील के साथ सीखना चाहते हैं, या वो हजरात जो नूरानी कायदा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ाने का वो तरीका मालूम नहीं है, तो हमारी वीडियोस के ज़रिए वो तरीका सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ शक हो, तो ज़रूर हमें कमेंट्स करें। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है इसके बारे में भी हमें ज़रूर लिखें। चलिए, हमें इजाज़त दीजिए। एक बार आपसे फिर दरख्वास्त है, जो हजरात हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।